نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پتہ نہیں خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم. اس نے تقریر کر کے اس مہینے کے ساتھ فدق کی جائیداد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو کربلا کو بیان کر، شہادت حسین کو بیان کر. اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ تقریر اسلامی جمہوریہ پاکستان، پھر پاکستان کے دل اسلام آباد میں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے. کھلے عام حکومت کہاں مری ہوئی ہے، ایجنسیاں کہاں مری ہوئی ہیں. ہم اس ملک میں سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں تخت دار پر لٹکا دو، لیکن جو بات صحیح ہے وہ کہہ دیں گے. وہ بے ایمان کل پرسوں کی تقریر میں کہتا ہے کہ نبی پاک کی بیٹی فاطمہ کا حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اپنا حق لینے خلیفے کے پاس گئی، اس نے نبی کی بیٹی کا حق غصب کیا اور نبی کی بیٹی کو حق نہ دے کر کہتا ہے فاطمہ کو نہ مانتا تو گناہگار ہوتا، لیکن حق کو نہیں مانا اس لیے وہ گناہگار نہیں، وہ کافر ہو گیا ہے. کھلے عام اسلام آباد میں ابو بکر صدیق کو کافر کہے. مسلمان اپنی نماز پہ مطمئن ہیں. ایسی نمازوں کی خدا کو ضرورت نہیں کہ جہاں پر صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کو، پیارے پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہا جائے اور یہ آواز اٹھانے سے بھی ڈرتا ہو. ایسے بزدل آدمی کی عبادتیں خدا کو نہیں چاہیے. اللہ پسند کرتا ہے دلیر آدمی کو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ بہادر آدمی کو پسند کرتا ہے. بولو جس نے یہ بیان دیا ہے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بلند آواز سے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ لاکھ بار حکومت کہے اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. ہمارا ایک ہی اعلان ہے، یہ کافر ہے، کافر ہے. اس علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو. بطول کو سب کچھ مانو، فتق نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو. اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں منبر پہ کرنے کے لیے. بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں. بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی. بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی. بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا. فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی. کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا. بسم اللہ سر. حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی. انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کیا ان کی فضیلت میں کمی آ جائے گی؟ ان کی بی بی نے دار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے. کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے ہی نہ، وہ کافر. جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے.
جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ وہ کافر ہے، جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا۔ کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا۔ بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ بی بی دربار، لیکن اگر جب تو نے قانون پاس کر دیا اگلے دن تجھے اپنی کتابیں راوی میں بہانی پڑیں گی۔ نہیں 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 نہیں، میری قوم کا جو جوان بیٹھا نا اگلے جملے میں مجھے جوان کی تائید چاہیے۔ اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ کو برا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے تو ہم تیری کتابیں تیرے منہ پہ رکھیں گے، اس بندے کا کیا کرو گے جو ممبروں پہ علی کو برا کہتا رہا؟ اس بندے کو پہلے سزا دو۔ اس ملک میں یہ قانون پاس ہی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر تم مولوی قانون بناؤ گے کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے، پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بول پڑو بول پڑو۔ جنگ صفین میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، یہ قتل کر رہے ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ۔ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، خالد بن ولید بھی صحابی، مالک بن نویرہ بھی صحابی، ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے۔ پہلے بتاؤ کہ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کیوں نہیں مانتے، ہم سے کبھی آ کے پوچھو کس وجہ سے نہیں مانتے، ہم تمہیں وجہ بتا دیں گے کہ ہم کس وجہ سے نہیں مانتے۔ نہیں جی، ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تیری حسرت ہی رہنی ہے، یہ تیری خواہش پوری نہیں ہونی، یہ کبھی بھی نہیں پوری ہونی، یہ تیرے بڑی دیر کی حسرت ہے۔ یہ تیری بڑی پرانی حسرت ہے کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے۔ جی ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آئیں گے، پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ مجمع خاموش بیٹھا، میں دلیل دوں، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے، جبکہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا کہ تو تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، اس نے جا کے باپ کو شکایت کی تھی، بابا محنت بھی ہماری، تخت بھی ہمارا، تاج بھی ہمارا، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ باپ نے کہا لکھوا کے لے آ، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا۔ صحابی اپنے آپ کو نوکر کہلوا رہے ہیں، تو جو ہے صحابہ جی ہاں یہ شیعہ جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کن صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہمارے پاس بھی لمبی لسٹ ہے، ہم بھی نام دے دیں گے کہ تم ان کو نہیں مانتے۔ تم جناب سلمان محمدی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم ابو ذر غفاری کی بات کیوں نہیں کرتے؟ عمار یاسر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مقداد کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ حذیفہ یمانی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بلال حبشی کا قصہ کیوں نہیں سناتے؟ ان کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے۔ ہاں 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 یہ ضروری ہے کہ بندہ وی آئی پی صحابہ کو مانو تو پھر صحابہ کی عزت ہوتی ہے۔ یہ صحابی نہیں، عزت والے چہرے میرے سامنے بیٹھے، 1,25,000 صحابی غدیر کے میدان میں نبی کے سامنے کھڑا،
یہ سنی کتابوں میں لکھا ہے 1,25,000. ہم پہ اعتراض مسکینوں پہ، یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے یہ. تو 1,25,000 کے نام بتا. میں نیاز بیگ میں کھڑا ہوں، یہاں تائید نہیں ہوگی تو پھر کہاں جا کے میں نے پڑھنا ہے؟ 1,25,000 صحابی ہیں، نام بتا. نیاز بیگ شیعوں کا شہر، شیعوں کی آبادی، شیعوں کا گھر چل رہا ہے، دیتے ہیں 25,000 اوپر والا چھوڑ. 1 لاکھ کے بتا. تیریاں گلاں تو مینوں پرچا ہونا ہے. میرے اوپر اعتبار کر، میں کم کروں گا تو پھر کرنا، کوئی کسر رہے گی تو پھر تو آ جا. لہذا توجہ میری طرف کرنا. 75,000 کے بتا. تیرے پاس 75,000 صحابہ کے نام نہیں، تو 1,25,000 پی جائے مسلمان، میں 2-4 چھوڑ دوں کافر. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو. اسے نہیں مانتے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کوئی عقیدے میں منافقت نہیں. ہم جنہیں نہیں مانتے مجھ سے کوئی نہیں بندے راضی کرنے کے لیے ہر نام کے ساتھ حضرت لیا جاتا. جب نہیں مانتے تو پھر نہیں مانتے. عقیدے میں کوئی تنگی تو نہیں ہے نا جی. ہمارا عقیدہ ہے ہم نہیں مانتے. ہم اہل بیت کے مقابلے پہ آنے والے کسی کو بھی نہیں مانتے، کوئی بھی ہو. ہماری عقل، ہمارا ذہن، ہمارا عقیدہ، ہماری ماؤں کی تربیت ہمیں نہیں ماننے دیتی جو اہل بیت کے مقابلے پہ. جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے، اب آج کے بعد یہ نہیں کہنا یہ صحابہ کو نہیں مانتے، کہنا یہ انہیں نہیں مانتے جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے. اہل بیت علیہ السلام تھے، علیہ السلام ہیں، علیہ السلام رہے. صحابہ کا مقابلہ اہل بیت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے، ساقیہ کوثر تو نہیں بن سکتا. پچھلا مجمع چپ ہے، پچھلے لوگ چپ ہیں. صحابی کوثر پی سکتا ہے، ساقیہ کوثر تو نہیں بن سکتا. بابا جی صحابی جنت میں جا سکتا ہے، سردار جنت تو نہیں بن سکتا. صحابی متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین تو نہیں ہو سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین تو نہیں ہو سکتا. صحابی محمد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، محمد کی پشت میں تو آگے نہیں بیٹھ سکتا. صحابی قرآن حفظ کر سکتا ہے، قرآن کا مالک نہیں بن سکتا. صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا. یہ صرف اہل بیت کا خاصہ ہے. لیکن اگر جب تو نے قانون پاس کر دیا، اگلے دن تجھے اپنی کتابیں راوی میں بہانی پڑیں گی. نہیں میری قوم کا جو جوان بیٹھا نا، اگلے جملے میں مجھے جوان کی تائید چاہیے. اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ کو برا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے تو ہم تیری کتابیں تیرے منہ پہ رکھیں گے. اس بندے کا کیا کرو گے جو ممبروں پہ علی کو برا کہتا رہا؟ اس بندے کو پہلے سزا دو. اس ملک میں یہ قانون پاس ہی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگر تم مولوی قانون بناؤ گے کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے، پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بول پڑو. جنگ صفین میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، یہ قتل کر رہے ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی. خالد بن ولید بھی صحابی، مالک بن نویرہ بھی صحابی. ایک قتل کر رہا ہے، ایک قتل ہو رہا ہے. پہلے بتاؤ کہ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کیوں نہیں مانتے، ہم سے کبھی آ کے پوچھو کس وجہ سے نہیں مانتے.
ہم تمہیں وجہ بتا دیں گے کہ ہم کس وجہ سے نہیں مانتے. نہیں جی، ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تیری حسرت ہی رہنی ہے، یہ تیری خواہش پوری نہیں ہونی، یہ کبھی بھی نہیں پوری ہونی، یہ تیرے بڑی دیر کی حسرت ہے. یہ تیری بڑی پرانی حسرت ہے کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے. جی ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آئیں گے. پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. مجمع خاموش بیٹھا، میں دلیل دوں. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے، جبکہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو میرے نوکر کا بیٹا ہے. اس نے جا کے باپ کو شکایت کی تھی، بابا محنت بھی ہماری، تخت بھی ہمارا، تاج بھی ہمارا، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا لکھوا کے لے آ، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا. صحابی اپنے آپ کو نوکر کہلوا رہے ہیں. تو جو ہے صحابہ جی ہاں، یہ شیعہ جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے. کن صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہمارے پاس بھی لمبی لسٹ ہے، ہم بھی نام دے دیں گے کہ تم ان کو نہیں مانتے. تم جناب سلمان محمدی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم ابو ذر غفاری کی بات کیوں نہیں کرتے؟ عمار یاسر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مقداد کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ حذیفہ یمانی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بلال حبشی کا قصہ کیوں نہیں سناتے؟ ان کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے. ہاں ہاں ہاں، یہ ضروری ہے کہ بندہ وی آئی پی صحابہ کو مانے تو پھر صحابہ کی عزت ہوتی. یہ صحابی نہیں، عزت والے چہرے میرے سامنے بیٹھے. 1,25,000 صحابی غدیر کے میدان میں نبی کے سامنے کھڑا. یہ سنی کتابوں میں لکھا ہے 1,25,000. ہم پہ اعتراض مسکینوں پہ، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. یہ تو 1,25,000 کے نام بتا. میں نیاز بیگ میں کھڑا ہوں، یہاں تائید نہیں ہوگی تو پھر کہاں جا کے میں نے پڑھنا ہے؟ 1,25,000 صحابی ہیں، نام بتا. نیاز بیگ شیعوں کا شہر، شیعوں کی آبادی، شیعوں کا گھر، چل رہے دیتے ہیں. 25,000 اوپر والا چھوڑ، ایک لا کے بتا. تیریاں گلاں تو میں نے پرچہ ہونا ہے. میرے اوپر اعتبار کر، میں کم کروں گا تو پھر کرنا، کوئی کسر رہے گی تو پھر تو آ جا. لہذا توجہ میری طرف کرنا. 75,000 کے بتا. تیرے پاس 75,000 صحابہ کے نام نہیں، تو 1,25,000 پی جائے مسلمان، میں 2-4 چھوڑ دوں کافر. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو. اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کوئی عقیدے میں منافقت نہیں. ہم جنہیں نہیں مانتے نہیں مانتے. مجھ سے کوئی نہیں بندے راضی کرنے کے لیے ہر نام کے ساتھ حضرت لیا جاتا. جب نہیں مانتے تو پھر نہیں مانتے. عقیدے میں کوئی تنگی تو نہیں ہے نا جی. ہمارا عقیدہ ہے، ہم نہیں مانتے. ہم اہل بیت کے مقابلے پہ آنے والے کسی کو بھی نہیں مانتے، کوئی بھی ہو. ہماری عقل، ہمارا ذہن، ہمارا عقیدہ، ہماری ماؤں کی تربیت ہمیں نہیں ماننے دیتی جو اہل بیت کے مقابلے پہ. جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے، اب آج کے بعد یہ نہیں کہنا یہ صحابہ کو نہیں مانتے، کہنا یہ انہیں نہیں مانتے جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے. اہل بیت علیہ السلام تھے، علیہ السلام ہیں، علیہ السلام رہے.
صحابہ کا مقابلہ اہل بیت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے, ساقیہ کوثر تو نہیں بن سکتا. پچھلا مجمع چپ ہے, پچھلے لوگ چپ ہیں. صحابی کوثر پی سکتا ہے, ساقیہ کوثر تو نہیں بن سکتا. بابا جی صحابی جنت میں جا سکتا ہے, سردار جنت تو نہیں بن سکتا. صحابی متقی ہو سکتا ہے, امام المتقین تو نہیں ہو سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین تو نہیں ہو سکتا. صحابی محمد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, محمد کی پشت میں تو آگے نہیں بیٹھ سکتا. صحابی قرآن حفظ کر سکتا ہے, قرآن کا مالک نہیں بن سکتا. صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے, لے نہیں سکتا. یہ صرف اہل بیت کا خاصہ ہے. ہندو اللہ ایک مانتے ہیں, جب تم کہتے ہو اللہ ایک ہے تو ان کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ میں نے جواب دو جی. نہیں, دل صرف تسی رکھی ہے, انہوں کو نہیں رکھی ہے. نہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہارے پیروں کی حقیقت کھول کے بیان کریں تو تمہاری دل آزاری ہو جاتی ہے. تم سیدہ کے متعلق جو مرضی بکواس کرو, ہماری دل آزاری نہیں ہوتی. اگر کوئی ذاکر مولوی خطیب ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ محمد کی بیٹی دربار میں حق لینے گئی اور ابو بکر نے حق نہیں دیا, دل آزاری کرتی, حالانکہ یہ پڑھا بھی تیری کتابوں سے جاتا ہے. ہم بات کریں تو دل آزاری ہے. تیرا مولوی اگر کہہ دے محمد کی بیٹی دربار میں حق لینے پہ گئی, وہ غلطی پہ تھی. میں جواب چاہتا ہوں نا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. تمہارا مولوی کہتے علی نے شراب پی کے نماز پڑھائی, وہ لوگ غیرت والے بندے, مذہب شیعہ غیرت کا نام ہے. تمہارا مولوی کہتے علی نے شراب پی کے نماز پڑھائی تو کوئی گستاخی نہیں. دسو مینوں جواب دو, اسی ویچنا ہی چاہتے امت دا چورن بھائی. ہمیں قبلہ نے نام لے لیا تو میں بتا دیتا ہوں, یہ بات ڈاکٹر اسرار نے کی, اس کے بعد اور بھی مولویوں نے کی. اب یہ نئی بات مولوی اشرف آصف جلالی خبیث النسل, غلط الثنا, حرام زادہ, کیونکہ اہل بیت کو حلالی نہیں بھونکتا, حرامی بھونکتا. نہیں, میرا سوال ہے ہر غیرت مند مسلمان سے, ذرا 2 منٹ کے لیے میں تیری ضمیر کی عدالت میں فدق کا مقدمہ رکھتا ہوں. فیصلہ تو کر کہ فدق کے مقابلے میں مقدمے میں سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے. نہیں جان چھوٹے گی مولوی تیری, چھڑوانا بھی جائے تو نہیں چھوٹے گی. تو نے کہا ہے محمد کی بیٹی نعوذ باللہ نقل کفر نہ غلطی پہ تھی. تیرے بڑے تیری کتابوں میں لکھتے ہیں محمد کی بیٹی کو مسئلے کا نہیں پتا تھا. میں جملہ بھی پڑھوں گا, بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. جس بندے نے 40 اور چاچا جی بابے مسالہ دے دیا, عقل ہوے تے سوچا ہی سوچا, نہ ہوے تے عقل ہوے تے سوچا ہی سوچا, نہ ہوے تے. کون ہے زہرا جس کی ماں معصومہ, جس کا باپ معصوم, صرف معصوم نہیں سید المعصوم, سید الانبیاء, جس کا شوہر معصوم,
بیٹے معصوم. جس مسئلے کا پتہ 40 سال بعد کلمہ پڑھنے والے کو تھا، اس مسئلے کا علم بطول کو کیوں نہیں تھا؟ سلطانی صاحب 40 سال کے بعد کلمہ پڑھا، نبی کی چھوڑ کے نس گیا، کافر ہو گیا، دوبارہ کلمہ نس پڑھا. کافر کا عمر کا نانا کافر کا، آپ کا نانا کافر کا، کا نام کافر کا، جنہوں نے بکر نے بھی اسلام لایا، عمر نے بھی اسلام لایا، نانا کافر کا، نانا کافر کا، عمر کا نانا کافر کا. اے آل محمد اولاد ہے جس کا نانا بھی محمد، جس کا بے شک بے شک بے شک بے شک. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ. پوری توجہ آخری جملہ منبر کی بنا نبی صاحب کے حوالے کیے دیتا ہوں، لیکن میں جناب زہرا کا مقدمہ ہر باضمیر بندے کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر غیرت مند بندہ سوچے صحیح کہ اسلام کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا. ہسٹری آف اسلام پڑھ لینا بہت آسان ہے، ہسٹری آف اسلام کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہی تو ہم 1400 سال سے اسی بات پہ تو ماتم کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ 3rd کلاس کافروں کو تم نے 1st کلاس مسلمان مان لیا. جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، انہیں تم آل محمد کے مقابلے میں ہیرو سمجھتے ہو. جن کی بلدیتیں مشکوک تھی، انہیں علی کے مقابلے میں لاتے ہو. زبان بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے سارے والا ہاتھ اٹھا کے حیدری. مولوی اشرف حسن جلالی کہتے کہ محمد کی بیٹی دربار میں حق لینے گئی ضرور، لیکن وہ خطا پر تھی. لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت کرو. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ سب سے بڑی توہین ہے جو پاکستان میں کی گئی ہے. تھی چپ بھی رہو تو میں بولنا. اور اگلی بات یہ ہے کہ علماء اہل سنت، بھلا ہو اہل سنت کے علماء کا جو اس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، وہ جتنے بھی ہیں ہم انہیں سلام کرتے. پہلے نمبر پہ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اشرف آصف جلالی سنی نہیں. ہاں جتنے بندے بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، اشرف آصف جلالی نامی مولوی سنی نہیں. اس نے سنیوں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. وہ بیسیکلی ناصبی ہے اور خارجی ہے. اشرف آصف جلالی بچت ہے ان لوگوں کی جو ممبروں پہ علی کو گالیاں دیتے تھے. یہ اس حرام ذاتوں کی نسل میں سے ہے. میرے پڑھن نہیں آتے نہیں میرے پاس. ان حرام ذاتوں کی نسل سے ہے جو شام سے جو تحریک چلی تھی اور علی کے اوپر سب و شتم کیا جاتا تھا. جتنے سنی بھائی بیٹھے ہو سن لو، اشرف آصف جلالی سنی نہیں. دوسرے نمبر پہ علماء کے فتاوے آ چکے ہیں کہ اشرف آصف جلالی مرتد ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے جی؟ مولوی کی بیوی مولوی پر حرام ہو چکی ہے. وہ جہاں جائے نکاح کر سکتی ہے. میں نکاح دا آکھیا حلالے دا نہیں. کیونکہ مولوی صاحب دے ایک پیر صاحب ایسے بھی نے جنہ دے مرید ہے. میں اس پیر دا نام نہیں لینا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ گل ہور کھلے. یہ تو جدو میں عدالت چ بلائے گا تو میں ادو نہ لواں گا. مولوی صاحب دے پیر ایک یہو جی بھی گئے نے جہے کہلاندے حافظ الحدیث نے. انہاں کول بندہ آیا حلالہ کر دو، انہاں زنانی واپس کوئی نہیں کی. اور میں ادھروں ادھر آیا، میں چوکھا جاننا. اینا اینو مولوی نو دی ماں نہیں جانتی جنہ میں جاننا.
میں دے سارے کرتوت جاننا. اس مولوی کی بیوی اس میں حرام ہو چکی ہے, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے, یہ مرتد ہو گیا ہے. کیا ہو گیا جی؟ مرتد, جس کی معافی قبول نہیں ہوتی. اس نے جناب سیدہ کی توہین نہیں کی. جو بندہ کہتا ہے اس نے صرف جناب سیدہ کی توہین کی ہے, وہ غلط کہتا ہے. مولوی اشرف آصف جلالی نے سیدہ کے خلاف بکواس کر کے قرآن کی بھی توہین کی ہے, مصطفیٰ کی بھی توہین. کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اس آیت کی روح سے جناب سیدہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے رجس کو اللہ نے جن سے دور رکھا. کوئی بھی رجس ان کے قریب آ سکتا. اگر بطول جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ ہے رجس. سیدہ جھوٹ نہیں بول سکتی, بھول نہیں سکتی, غلطی نہیں کر سکتی, کیونکہ آیت تطہیر گواہ ہے. اگلی آیت کا سہارا لوں, سن کے مومن ٹھرے منافق جلے. آیت مباہلہ کی روح سے سیدہ ہے صدیقۃ الکبریٰ. جو یہ عقیدہ رکھے کہ سیدہ غلطی پر تھی, وہ آیت مباہلہ کا منکر ہے. جو آیت مباہلہ کا منکر ہے وہ لعنتی ہے, وہ کافر نہیں, وہ مرتد ہے. کہاں گئے دیواروں پہ لکھنے والے کافر کافر شیعہ کافر؟ پوچھا جاتا تھا جی کیوں؟ یہ قرآن کو نہیں مانتے. اب تمہارا باپ آیت کا منکر ہے, ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر. کہاں گئے غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے؟ اب جان قربان کرو نا. جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی توہین کی گئی ہے. بطول کو غلطی پر کہنے والا اپنی ماں کی غلطی بتا رہا. کہتے ہیں فدق کے معاملے میں سیدہ غلطی پہ تھی, نعوذ باللہ. لیجئے تقریر ختم, منبر قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں. یہ معاملہ ہے کیا تھا؟ فدق وہ جاگیر تھی جو 7 ہجری میں اللہ کے نبی کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے یہودیوں نے نبی کو عطا کی تھی. نبی نے یہودیوں سے جاگیر فدق لی تھی, انہوں نے دی تھی. اللہ نے آیت نازل کی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اے میرا نبی زہرا کو اس کا حق دے دے. بلا عدالت میں ثابت نہ کروں تو میری سزا موت ہے. قربا سے مراد جناب سیدہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اے نبی زہرا کو اس کا حق دے دے. نبی نے تیری اپنی کتابیں گوائیں, کتابوں کے ڈھیر لگا دوں گا. نبی نے کاغذ قلم منگوا کر سیدہ کو فتق لکھ کر دیا, اور تیری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہی لکھا ہوا تھا جسے لے کے محمد کی بیٹی دربار میں گئی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت. خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل.